یہ جو عمران کی سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی ایمبیسڈر اور ہمارا ایمبیسڈر اور ڈیوڈ لیو، وہ بیٹھ کے انہوں نے فیئر ویل شاید ہمارے سفیر کا کیا، تو اس میں ڈرنک شرنک چل رہے ہوتے ہیں تو گپ شپ چلتی ہے، اس گپ شپ میں اس نے اسد مجید کو کہا کہ وی ڈونٹ لائک یور پرائم منسٹر، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کے ہاں کھچڑی پڑ رہی ہے، ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا۔ تو اس نے اسد مجید نے، جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں۔ کیا الٹرنیٹیو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں، وہ دنیا بھر دیکھتی، ٹیلی گرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی، لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی، تو اس نے وہ ٹیلی گرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے، تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا، وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے، ہی از ریسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ کسٹڈی آف آل سائفر ڈاکیومنٹس۔ جو سیکٹری ہوتا ہے، میں مثلا جب فارن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا، کبھی میں کسی فارن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو، ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے۔ ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں۔ آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی، مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا۔ ملک میں آئین ہے ہی نہیں، قانون کہیں نہیں ہے، تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں رہا، یہ ایک قوم نہیں رہی، یہ ایک ملک نہیں رہا، بالکل دس از اے اسٹارٹ آف ریالٹی۔ اور ہم نے سوچا تھا، ہمارے کم از کم میری جنریشن میں جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے۔ آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے، کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے۔ جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ، جس طریقے سے ان کو پکڑ کے اغوا کر کے یا جس طریقے سے بھی ابھی وہ اوریا نے بھی بات کی تھی، تو یہ ہے آج ہماری حالت۔ کس طریقے سے آپ واپس قائد اعظم کا وہ پاکستان جس کو انہوں نے 20ویں صدی کے میریکل کے طریقے سے ہمیں دیا تھا، ایک آزاد خود مختار قومیت کا شعور پیدا کر کے علامہ اقبال نے جس پاکستان کو ہمارے لیے جس کا خواب دیکھا تھا، اس خواب کو اسی تصور کے ساتھ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت کے طور پر مملکت کے طور پر دیا تھا، لیکن ہم نے وہ پاکستان نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم نے قائد اعظم کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ قائد اعظم نے پہلے سال میں ہی 13 مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا، سیاستدانوں کا کیا رول ہوگا، بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی تھی، مگر ہم میں سے کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا، اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے، تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی، مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا۔ توشہ خانہ کا میں ایک چیز ہسٹری سے میں پوری اچھی طرح سے واقف ہوں۔ یہ تحفوں کی جو روایت ہے یہ بڑی پرانی ہے، مغلوں کے زمانے سے ہے۔ قاضی وحید سندھ کا لڑکا میرا بیچ میں، تو ہم نے ان کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ کوئی رول ہونا چاہیے، تو رول
اس نے پھر اپنی مرضی سے ایسا بنایا کہ 25% ہم قیمت اس کی اسیس کروا کے دے دیں گے تو وہ پراپرٹی ہماری ہو جائے گی. اب وہ ظاہر ہے رول تو بنانے میں ان کی تھی آزادی, تو کر لیا. عمران خان نے آ کر اس 25 کو 50% کیا, اور جو بھی چیز اس کو ملی تھی تو اس نے 50% دے کے پھر وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. کہیں اس میں قانون میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے کسی دینے والے سے اجازت لینی ہے یا حکومت سے اجازت لینی ہے, وہ تمہاری ملکیت ہے, یو ہیو پیڈ فار اٹ. تو عمران نے وہ کیا, اس نے وہ گڑھی بیچ کے اپنے محلے کی جو سڑک حکومت سے بنواتا اس نے اپنی گھڑی کے پیسوں سے بنوا دی. اس پہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ تو خانہ کعبہ کی تصویر تھی گھڑی پہ. ارے بھائی, خانہ کعبہ کے بنے جو جانماز ہوتے ہیں وہ تو سڑکوں پہ ہمارے رلتے ہیں اور جگہ جگہ بکتے ہیں, تو یہ بکنے کی کیا بات ہے؟ جو گھڑی بھی وہی تصویر بنوا لے, جو مرضی بیچ دے اس کو, تو اس نے بیچ کے اپنا کام کیا. تمہارا یہ میں نے مختصر طور پر بتا دیا. وہ بدقسمتی سے وہ پھر وہی رول آ گیا جو یحییٰ خان کا رول ہوتا تھا 1970s میں. تو اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں اگر واپسی وقت پر ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان آلریڈی اٹس نو لانگر اے اسٹیٹ. آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیں, قومی ترانے بجا لیں, جھنڈے اڑا لیجئے, مگر جہاں جس ملک میں قانون سازی نہ ہو, قانون نہ ہو, جہاں فوج کا کام نہ کرے, جہاں پولیس اپنا کام نہ کرے, عدلیہ انصاف کے لیے ہے ہی نہیں, کبھی کوئی کام اچھا کیا نہیں ہے, تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو بدقسمتی سے یہی چیزیں ہوں گی. صرف اعتزاز صاحب کے دو باتیں ریفر کیا تھا انہوں نے سائفر کا. میرا ساری زندگی سائفر سے رہا ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے سفیر تھے بنگالی اور ان کی بیگم بنگالی, سارا ایمبیسی کا عملہ بنگالی تھا. آئی واز دی اونلی ویسٹ پاکستان, اور بنگالی عملہ سارا دل سے پاکستانی تھا سمیت بیگم کے. ایک دن بیگم نے مجھے کال کیا کہ شمشاد کین یو کم ٹو دا ریزیڈنس, اپنے گھر بلایا. سفیر گیا ہوا تھا باہر, تو اس نے کہا میں بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں میرا میاں انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے. یہ دیکھو یہ خط ہیں سارے جو اس کو انڈین سفیر کے اور مفتی باہنی سے آتے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے بنگالی ایسٹ پاکستانی عورت مگر پاکستانی بیوی, اس نے وہ مجھے دے دیے. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں اس وقت 5-6 سال میری نوکری ہوگی اس وقت, تو میں نے آ کے وہ پھر اسلام آباد بھجوائے خفیہ طریقے سے. تو سائفر جو ہے نا یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے آئے ہیں. تو میں نے سائفر سے ہی وہ چیز بھجوائی خفیہ طور پر. اور یہ اور بات ہے کہ جب اس کا ایک اور سائفر کا جواب آ گیا, وہ سفیر نے دیکھ لیا میرے نے, تو مجھے کہتا ہے کہ تم میرے خلاف تم نے بھیجی ہے رپورٹ وہاں, تو مجھے چابی دے دو سائفر کی ساری. یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں صاحب. تو میں نے کہا جی میں تو چابی نہیں, کیونکہ چابی میرے کنٹرول میں ہوتی ہے تو میں تو نہیں دوں گا. تو یہ کہہ کے میں نے پھر آ کے میسج بھیجا فورن آفس کہ میرے سفیر نے چابی مانگی ہے, آپ مجھے بتا دیں, لیکن سائفر پہ مجھے جواب نہ دینا کیونکہ سائفر پہ وہ دیکھے گا سفیر. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کلیئر یعنی ٹیلی گرام سے مجھے بھجوا دینا, اس میں یہ لکھ دینا کہ حنیف اگر بھیجا تو اس کا مطلب ہوگا میں سمجھوں گا کہ میں دے دوں, اور اگر بشیر ہوگا تو میں مطلب سمجھوں گا کہ نہ دوں. تو بس حنیف آ گیا مجھے اگلے دن. تو میں جب اس کو گیا چابی دینے تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اٹ ناؤ. تو اس وقت تک مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیفیکٹ کرنے کا. اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک بات کہی تھی, کیونکہ جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بنگالی تھا, حفیظ نام کا. وہ میرے پاس آیا, میں کمرے میں بیٹھا تو ہمیشہ میرے کمرے کی چابی باہر لگی ہوتی تھی. تو اس نے آ کے مجھے بتایا سر یہ آپ اپنی چابی اس کو اندر رکھا کریں, باہر نہ رکھیں. یہ مجھے سیکیورٹی گارڈ جو بالکل کلاس 5 کا گریڈ کا افسر ملازم تھا. تو اچھا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ سفیر کے کمرے میں جب گیا تو نکلتے وقت میں نے سفیر کی چابی, وہ ہمیشہ اپنی چابی اندر رکھتا تھا, تو میں نے اس کی چابی اندر سے نکال کے میں نے سفیر کو کہا کہ سر یہ چابی ذرا باہر رکھا کریں تاکہ کھولنے میں آسانی رہے. تو اس کو میں نے میسج دے دیا کہ مجھے تمہاری سازش کا پتہ ہے. تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے, اور مجھے پھر سینیگال کا جو
प्रोटोकॉल का बंदा था, उसने फ़ोन किया कि सर तुम्हारा सफ़ीर ये कर रहा है। तो साइफर जो होता है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होती है कि कोई चीज़ हमने खुफिया पैगाम जब भिजवाना होता है तो वो साइफर से जाते हैं। इसी तरह साइफर एम्बेसडर ने मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन थी कि अब आइंदा बैंक का अकाउंट 2 आदमी साइन करेंगे, एक मैं और एक सफ़ीर, 2 बंदे, क्योंकि वरना सफ़ीर पे एतबार नहीं था, उस वक्त बंगाली डिफेक्ट कर रहे थे और पैसा लेके जा रहे थे। तो जब उसने सफ़ीर ने वो इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया तो मैंने फिर मिनिस्ट्री को साइफर तार भेजा कि इसने ये गलत भेजा है। तो उन्होंने साइफर से जब जवाब दिया तो फिर सफ़ीर को पता चल गया मैं साइफर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे अपने आपस के जो मामलात होते हैं फॉरेन ऑफिस के और मिशंस के, वो ये होता है।